جان گئی عشق مصطفیٰ روز فزون کرے خدا جان عشق مصطفیٰ روز فزون کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا من المسلمین. صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین العالم الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ یا سیدی یا نبی اللہ. آج یوم الجمعہ اور ماہ ذوالحجۃ الحرام کی 7 تاریخ ہے. الحمدللہ رب العالمین. اور 10 ذوالحجہ انشاءاللہ دوشنبہ 17 جون کو ہوگی. اس دن سے قربانیاں شروع ہوں گی. آج قربانی کے تعلق سے کچھ اہم باتیں جو زمینی حقائق ہیں وہ آپ کے گوش گزار کرنے کی کوشش کروں گا. میری گفتگو میں قصے کہانیاں نہیں ہوتے، حالانکہ قصے کہانیاں میں بھی سنا سکتا ہوں، لیکن میں جو زمینی حقائق ہیں سماج کے اندر، معاشرے کے اندر جو خامیاں ہیں ان پر روشنی ڈالنے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ ہم وہ خامیاں دور کر سکیں. اور بالخصوص عبادات کے معاملے میں ہم جو بھی عبادات کرتے ہیں، چاہے وہ عبادت جانی ہو، مالی ہو، بدنی ہو، ان تمام عبادات میں ہمارے عمل میں اخلاص ہونا چاہیے. دکھاوا نہیں ہونا چاہیے، ورنہ اگر ہم نے کوئی بھی عبادت دکھاوے کے لیے کی تو وہ ساری کی ساری عبادتیں ہماری اکارت ہو جائیں گی. اور ہم نے جس مقصد کے لیے وہ عبادتیں کی ہیں، اللہ کی رضا کے لیے یا آخرت میں جزا اور ثواب کے لیے، تو نہ آخرت میں جزا اور ثواب ملے گا اور نہ اللہ کی رضا ملے گی. دونوں میں سے کچھ بھی حاصل نہ ہوگا. دکھاوے کی عبادات کرنے والوں کو روز محشر حساب و کتاب کے دن حاضر کیا جائے گا اور ان سے پروردگار فرمائے گا کہ
کہ تم نے جس کے لیے یہ کیا تھا اسی سے لے لو. اس میں عالم و قاری کا تذکرہ ہے، اس میں زکوٰۃ صدقات کرنے والے غنی کا تذکرہ ہے، اور ایک اور کسی کا 3 صاحبوں کا تذکرہ ہے. یعنی علم جیسی دولت کسی نے اگر اس دنیا کے اندر قرآن مجید پڑھایا، بہت شاندار طریقے پر وہ قرأت کرتا تھا، لوگ اس کی قرأت پر ایک دم مسحور ہو جایا کرتے تھے، اش کر اٹھتے تھے، کیا شاندار قرآن پڑھتا ہے. لیکن اس قاری کا مقصد اگر دکھاوا تھا کہ لوگ مجھے قاری کہیں، اچھا پڑھنے والا کہیں، تو پروردگار فرمائے گا تم نے جس کے لیے پڑھا تھا کیا تھا اسی سے لے لو جزا. اسی طرح سے جو غنی اغنیا مالدار زکوٰۃ و صدقات ادا کرتے ہیں، لیکن اس لیے کہ انہیں غنی کہا جائے، مالدار کہا جائے، سیٹ کہا جائے، محسن ملت زندہ باد کے نعرے لگیں. کیا محسن ملت ہیں، کیا ملت پر ان کا احسان ہے، اس طرح کے نعرے لگیں تو ایسے بھی غنی کو کہا جائے گا کہ تم نے جس کے لیے یہ خرچ کیا تھا اسی سے لے لو. مومن کی زندگی کا معیار تو یہ ہونا چاہیے جو میں نے ابھی سورہ انعام کی ایک آیت کریمہ پڑھی، اس کے آخری رکوع میں ہے، 8ویں پارے کے 7ویں رکوع میں نصف پر یہ آیت کریمہ موجود ہے. رب تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. اے محبوب تم فرما دو، محبوب سے کہلوایا، اے محبوب تم فرما دو کہ میری نماز، قل ان صلاتی میری نماز، ونسکی اور میری قربانی، ومحیای اور میری زندگی، ومماتی اور میری موت، میری حیات اور میری موت، للہ رب العالمین اللہ رب العالمین کے لیے ہے. اس آیت کریمہ میں 4 چیزوں کا تذکرہ اللہ نے فرمایا، اور اس میں سب سے پہلے نماز کو رکھا. کس کو رکھا ہے؟ سب سے پہلے نماز کو رکھا. اے محبوب تم فرما دو کہ میری نماز، اور پھر اس کے بعد رکھا قربانی، میری نماز اور میری قربانی. اب میں کسی کو خاص کر میں کسی کو ٹارگیٹ نہیں کرتا کہ فلاں اور فلاں ایسا، لیکن آپ میں سے ہر شخص اور جن کا یہ حال ہو وہ اپنی زندگی کا تجزیہ کریں کہ بکرا تو لا کر باندھ دیا 40,000 کا 1 لاکھ کا گھر پر، اور پورے محلے میں گھما گھما کر دکھاوا کر رہے ہیں، یہ لایا ہوں، یہ ہے 1 لاکھ کا لایا ہوں، 1.5 لاکھ کا لایا ہوں، اور مسجد میں سال کے 365 دن میں سے 2 دن کے علاوہ کبھی نظر نہیں آتی. عید اور بقرعید، یا ہو گیا تو کبھی بھولے بھالے سے جمعہ میں آ جاتے ہیں. تو پہلے ہے صلاتی، قل ان صلاتی، اے محبوب تم فرما دو میری نماز. تو نماز پہلے ہے. گزشتہ ہفتے بھی میں نے بتایا تھا کہ قرآن مجید میں سورہ کوثر میں فرمایا فصل لربک، اپنے رب کے لیے پہلے عبادت کر، نماز پڑھ، ونحر اور قربانی کر. تو بکرا آپ جو ہے 1,00,000 روپے کا لے آؤ، بیل جو ہے 50,000 کا لے آؤ، بھینس جو ہے آپ 40,000 کی 50,000 کی باندھو اور قربانی کرو. لیکن نماز کے معاملے میں کتنے کوتاہ اور اتنے غافل
کہ کبھی بھولے سے مسجد کو آباد کرنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ یہ نہ سمجھو کہ تم بہت بڑا کارنامہ انجام دے رہے ہو اے بے نمازیو، اے نماز سے غفلت برتنے والو، اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود نہ ہونے والو، سجدہ نہ کرنے والو، یہ نہ سمجھو کہ تم بہت بڑا کارنامہ انجام دے رہے ہو۔ یہ تمہاری منحوسیت ہے، یہ تمہاری بدبختی ہے، بدبختی ہے تمہاری۔ سعادت مندی ہے ان لوگوں کے لیے جنہیں اللہ نے اپنی بارگاہ میں سجدہ کرنے کی توفیق دی ہے۔ وہ سعادت مند ہیں کہ جنہیں اللہ نے نماز کی توفیق دی اور اپنی بارگاہ میں پیشانی کو جھکانے کی توفیق دی۔ سعادت مند ہیں وہ، اور یہ منحوس اور بدبخت ہیں وہ لوگ جو نمازوں سے غافل، جو اکڑے ہوئے ہیں، جو شیطانی رویہ اپنائے ہوئے ہیں۔ یہ اکڑ پن مومن کی نہیں ہونی چاہیے، یہ اکڑ پن یہ تو شیطان کی ہے، یہ تو عزازیل کی ہے۔ وہی خبیث اور مردود تو اکڑا تھا جب اللہ رب العزت نے اسے سجدے کا حکم فرمایا تھا، تمام فرشتوں کو سجدے کا حکم فرمایا تھا، تو ایک وہی عزازیل اور مردود تھا جو اکڑ کر تن کر کھڑا ہو گیا تھا، میں نہیں کروں گا۔ اگرچہ وہاں قبلہ حضرت آدم تھے لیکن حکم الہی تھا نا، حکم تو اللہ ہی کا تھا۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ تو یہ اکڑنے والے، یہ رب کی بارگاہ میں سر بسجود نہ کرنے والے، مسجدوں کو آباد نہ کرنے والے، مسجدوں میں نمازوں سے کوتاہی برتنے والے کس دن کی اکڑ میں ہیں؟ کون سی تم نے تیاری کر لی ہے؟ مرنا ہے ایک دن، قبر میں جانا ہے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، روز محشر حساب و کتاب دینا ہے، کیا جواب دو گے؟ اور یاد رکھو یہ 1-1 لاکھ کے بیل، 1-1 لاکھ کا بکرا اور یہ قربانیاں منہ پر مار دی جائیں گی، منہ پر مار دی جائیں گی۔ پہلے اپنے اندر سے عقل ختم کرو۔ میاں بکرے کو قربان کر دینا آسان ہے، لیکن یہ شیطان جو ہمارے ساتھ ہے، نفس امارہ، اس بیل کو ذبح کرنا، اس شیطان کو ذبح کرنا، اس سے بڑا عمل ہے۔ جی یہ ہمارا نفس امارہ جو ہمیں نمازوں سے روکتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں جھکنے سے روکتا ہے، یہ وہ سرکش بیل ہے، وہ سانڈ ہے کہ جسے پہلے ذبح کرنا ہوگا۔ ورنہ تو وہ آدمی کہ جو اپنے سرکش اس سانڈ کو، نفس امارہ کو ذبح نہیں کرتا اور ہزاروں ہزار کے لاکھوں لاکھ کے بکرے لا کر ذبح کرتا ہے، دکھاوا اور ریا اور مکاری کرتا ہے، دکھاوا کرتا ہے سماج کے اندر اور قوم کے اندر، اس سے بڑا بیل کوئی نہیں ہے، وہ خود سب سے بڑا بیل ہے۔ دکھاوے کے عمل سے بچو، ورنہ قیامت میں جب حاضری ہوگی، روز محشر، حساب و کتاب کے دن، جس دن ہر کوئی محتاج ہوگا ذرا سے ثواب کا، کہ اسے ثواب حاصل ہو جائے، اعمال کا ثواب ملے، اس دن ہمارا حال یہ ہوگا کہ اگر ہم نے اعمال دکھاوے کے لیے کیے تو کچھ نہیں، ہاتھ خالی ہوں گے۔ او کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء، اس پیاسے، اس سخت ترین پیاسے کی حالت ہوگی ہماری کہ جو کوئی دور سے سراب دیکھتا ہو، دریا کا پاٹ دیکھتا ہو اور وہ دریا سوکھ گیا ہو، لیکن دھوپ کی تمازت و تپش سے وہ پانی موجے مارتا ہوا نظر آ رہا ہو، وہ الاتش پیاس پیاس کرتا ہوا اور زبان باہر پیاس سے نکل رہی ہے، اس امید پر، اس امید و بیم پر چلا جا رہا ہے کہ وہ دریا کے پاس پہنچ کر، وہاں پہنچ کر اپنی پیاس بجھا لے گا، اپنی زندگی بچا لے گا، لیکن جب وہ پہنچتا ہے تو وہاں پانی نہیں بلکہ وہاں بالو ہے، وہ سراب ہے جو دیکھنے میں دور سے پانی نظر آ رہا تھا۔ ہم امید لگائے بیٹھے ہوں گے، ہم نے تو اتنے لاکھ کے بکرے ذبح کیے تھے، ہم نے تو یہ عمل کیا تھا، ہم نے تو وہ کیا تھا، لیکن ہمارے نامۂ اعمال میں کچھ نہیں ہوگا اگر ہم نے دکھانے کے لیے کیا ہوگا۔
لہذا دکھاوے کے عمل سے ہر کوئی بچے. درود پاک پڑھنے اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ یا سیدی یا نبی اللہ. یہ دن کہ مجھے گزشتہ ہفتے ہی ذکر کرنا تھا لیکن وہ بھول جاتا ہوں اب تھوڑا سا اپنی بیماری اور حلالت کی بنا پر. مہاراج یہ دن کثرت کے ساتھ اللہ کی تکبیر بلند کرنے کے ہیں اور روزے کا ثواب بھی بہت ہے 1 تاریخ سے لے کر 9 تاریخ تک. اب جن حضرات نے اب تک نہ رکھا ہو تو اب کل اور پرسوں کا رکھ لیں. یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کے روزے کی بڑی فضیلت ہے, بہت فضیلت ہے. تو 9 اور کل 8 ہے ذی الحجہ اور پرسوں 9 ہے, تو وہ روزہ رکھ لیں. اور تکبیر تشریق سنا ہوگا آپ نے. یہ تکبیر تشریق یہ 9 ذی الحجہ سے 9 ذی الحج کی فجر سے 9 ذی الحج کی فجر یعنی اتوار کے دن کی نماز فجر سے جو جماعت مستحبہ کے ساتھ ادا کی گئی, یعنی محلے میں اذان ہوتی ہے, اقامت ہوتی ہے اور باقاعدہ نماز باجماعت کا اہتمام ہے, تو اس کو کہتے ہیں جماعت مستحبہ. تو جو نماز جماعت مستحبہ کے ساتھ ادا کی گئی, اس جماعت کی نماز ادا کرنے کے بعد یعنی فرضوں کی ادائیگی کے بعد 1 مرتبہ تکبیر تشریق پڑھنا واجب ہے اور 3 مرتبہ پڑھنا افضل ہے. 3 مرتبہ پڑھنا افضل ہے. لہذا یہ میں نے آج ہی اعلان کر دیا. نماز تو قاری صاحب پڑھا رہے ہیں, یاد رکھیں کہ یہ 9 ذی الحج کی فجر سے تکبیر تشریق شروع ہو جائے گی انشاءاللہ, اور یہ 13 ذی الحج کی عصر تک تکبیر تشریق جاری رہے گی. 13 کی عصر تک. تو تکبیر تشریق تو 13 کی عصر تک رہے گی, لیکن قربانی فقط 3 دن ہے, 4 دن نہیں. قربانی کیا دن ہوتی ہے؟ 10, 11, 12. لیکن وہابی غیر مقلد سلفی اپنے آپ کو اہل حدیث کہلانے والے وہ 4 دن کرتے ہیں. وہ 4 دن کریں کہ 40 دن کریں, ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں. تکبیر تشریق تو ان دنوں میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں, سمجھے, لیکن خاص 9 ذی الحج کی صبح سے 13 کی عصر تک. اور قربانی فقط 3 دن 10, 11, 12. 10 کو افضل ہے, اس کے بعد 11 اور پھر 12 کے غروب آفتاب سے پہلے. آئیے ہم چند مرتبہ تکبیر سب لوگ پڑھ لیتے ہیں تاکہ ہمارا نام بھی اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی کبریائی بلند کرنے والوں میں شمار ہو. پڑھیے سب لوگ مل کر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. چونکہ لسٹ میری لمبی ہے, میں مختصر جو میں لکھ کر آیا ہوں, جن باتوں پر کچھ کہنے کے لیے میں بتاؤں. تقسیم کا عمل, گوشت کی تقسیم کا عمل, اس کے لیے میں ایک نصیحت آپ کو کرتا ہوں. ہم نے یہ دیکھا ہے, ہم یہاں آپ کے درمیان مطلب اسی شہر میں 38 سال سے ہیں, 1988 سے. تو میں نے یہ دیکھا, محسوس کیا, میرا مشاہدہ ہے کہ قربانی کرتے ہیں کرنے والے, اللہ نے جنہیں سعادت بخشی ہے, توفیق دی ہے, لیکن کبھی ان کا پڑوسی ہی گوشت سے محروم رہ جاتا ہے. تو یہ ہماری غفلت ہے, بے توجہی. میں اس پر آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں. وہ توجہ یہ ہے کہ ہم میں سے ہر شخص کو جو بھی بکرے لائے ہیں قربانی کرنے کے لیے, تو وہ اپنے قربانی انہیں پہلے دن کرنا ہے کہ دوسرے دن کرنا ہے. جن لوگوں کو پہلے دن کرنا ہے قربانی, تو وہ لسٹ بنائیں. سب سے پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں کی, ذوی الارحام, جو قریبی رشتہ دار ہیں, خون کے رشتہ دار, بھائی بھتیجے بھانجے,
بہن بھانجے، سمجھے، یہ سب آپ الگ ہیں تو آپ کے بھائی وغیرہ اور دوسرے جو ہے چچا تایا وغیرہ سسرالی رشتے دار، ان کی لسٹ بنائیں. آپ فون کر کر کے پوچھیں ان سے کہ قربانی کے لیے بکرے لائے کہ نہیں. اگر لائے ہیں، بکرا لائے ہیں، تو قربانی پہلے دن کرنی ہے کہ دوسرے دن کرنی ہے. تو یہ کوئی عیب کی بات نہیں، اس سے آپ بہت اچھا کام کریں گے. آپ ایک لسٹ بنائیں آپ کو اپنے رشتہ داروں کی، اور پھر یہ پوچھیں کہ اگر ان کے یہاں پہلے دن قربانی نہیں ہو رہی ہے تو آپ سب سے پہلے ان کے یہاں گوشت بھیجیں. وہ آرزو اور امید لگائے بیٹھے ہوتے ہیں، اور آپ یہ سمجھے بیٹھے ہوتے ہیں کہ بھائی جان بھی تو بکرا لائے ہیں، اور بہن کے یہاں بھی بکرا آیا ہے، چچا کے یہاں بھی آیا ہے، فلاں کے یہاں بھی آیا ہے. تو آپ مانگنے والوں کی بھیڑ کو جو آتے ہیں گھر پر ان کو تو آپ نے دے ڈالا، اور جو آپ کے قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں، ذوی الارحام ہوتے ہیں، وہ محروم رہ جاتے ہیں، پڑوس کے لوگ محروم رہ جاتے ہیں. تو اس چیز کا خیال رکھیں. ایک بات امید ہے کہ آپ یہ سمجھ گئے ہوں گے. اگر آپ ایسا کریں گے تو انشاءاللہ کوئی محروم نہیں رہے گا. آپ کے پڑوسیوں پر بھی نظر رکھیں. میں نے دیکھا ہے اسی شہر میں کہ انتظار کرتے کرتے دوپہر کے بعد شام جب قریب ہوئی تو لوگ یا تو انڈا لا کر بھرجی بنا کر انہوں نے کھانا کھایا، یا اب دکان بھی قصائی کی کھلی رہتی ہے، گوشت مل جاتا ہے آج کل تو چکن کی بھی، تو چکن لا کر یا پھر گوشت ہی لا کر جو ہے انہوں نے یعنی خرید کر لا کر گوشت بنا کر. تو بقرعید کے دن بھی اگر کوئی ہمارا پڑوسی یا ہمارا کوئی رشتہ دار اگر خرید کر لا کر گوشت خرید کر لا کر اپنے گھر بنواتا ہے، یہ ہمارے لیے بہت بڑی بے غیرتی کی بات ہے. یہ ہمارے لیے کوئی سعادت مندی کی بات نہیں. دوسرے میں یہ بھی تنبیہ کرنا چاہوں گا، نصیحت کرنا چاہوں گا، کچھ لوگ گوشت بانٹتے ہیں تو ہڈی اور چربی. اب خصی بکروں میں تو چربی نکلتی ہی زیادہ ہے، لیکن اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ خالی آپ ہڈی اور چربی ہی بھیجیں، تو کوئی ہڈی اور چربی تو نہیں پکائے گا. آپ کم از کم اتنا تو بھیجیں کہ جو کچھ اگر 2-4 جگہ سے آ جائے تو پک جائے. جب ہم جری مری میں اپنے پرانے مکان میں رہتے تھے 20 سال پہلے لگ بھگ، تو ہم بھی 1-2 مرتبہ بکرا لائے، زیادہ بڑا نہیں، اپنی حیثیت کے مطابق لائے، ذبح کیا، قربانی کی. اور ہم نے جو بھی گوشت نکلا سب سے پہلے اپنے گھر میں بنانے سے پہلے اپنی گلی کے لوگوں کو وزن کر کے کانٹا کر کے آدھا کلو گوشت سب کے گھر پہنچوایا تاکہ وہ بنوا سکیں. تو اس بات کا بھی خیال رہے. خالی چربی بھیجنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، مت بھیجیے. آپ رکھیے اس کو تا کر جو ہے پگھلا کر جو ہے پورے سال اس کو کھاتے رہیے. درود پاک پڑھنے اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا سیدی یا نبی اللہ. میں نے گزشتہ ہفتے اس سے پہلے غالباً غزہ کے مظلومین کی مدد کے لیے آپ سے درخواست کی تھی. الحمدللہ اس کا اثر رہا، اور 10,000 روپے رضوی ایتھوپیا میں رہنے والے ایک صاحب ہیں جو مقتدی ہیں، یہاں نماز پڑھتے ہیں، انہوں نے اپنے والدین کے ایصال ثواب کے لیے دیے. اور ایک بندے نے تاج الدین نام کے ایک نوجوان نے 1,000 روپے دیے. 40,000 روپے ایک نوجوان مظہر عالم نازیہ، یہ ان کے گھر والوں نے مل کر 40,000 روپے پیش کیے. 10,000 روپے محلے کے اور ایک نوجوان نے، یہیں رہتے ہیں وہ، یہاں حاجی ڈاکٹر عبدالعزیز صاحب کی دکان کے پڑوس میں کلینک کے، انہوں نے پیش کیے. اور قاری صاحب نائب امام کے ذریعے عبدالکلام عرف منا جو سیوان کے رہنے والے ہیں، انہوں نے 5,000 روپے دیے. طاہرہ آپا نے 2,500 بھیجے، 2,500. جناب اعظم خان کے بھتیجوں نے، بچوں نے 700 روپے دیے. ان کے اندر بھی یعنی مدد کا جذبہ پیدا ہوا. ابھی بچے ہیں، وہ 14-17 سال کے ہوں گے. اور ایک مقتدی نے 2,000 روپے دیے، اور ایک نوجوان نے 1,000 روپے دیے. 5,000 روپے مطلوب خان صاحب نے پیش کیے. 50,000 روپے رضوی ایتھوپیا میں رہنے والے، انہی کا اپنا گھر ہے وہاں 3 BH کا، انہیں نام لینے کا منع کیا ہے، انہوں نے پیش کیے. 5,000 روپے قاری صاحب کے ذریعے یہ مرتضیٰ عرف پاپا صاحب نے پیش کیے. 1,000 روپے وسیم صاحب ماسٹر گارمنٹ کٹنگ ٹیلر نے پیش کیے. اور 4,000 روپے محمد علی جناح ناگوری کے فرزند نے پیش کیے.
3,000 روپے گزشتہ کل انجینئر مرتضیٰ خان BKC میں رہتے ہیں، انہوں نے پیش کیے۔ ابھی ایک نوجوان نے نماز سے اذان سے قبل، شاہ محمد نامی ایک نوجوان نے 1,000 روپے لا کر پیش کیے۔ اس طریقے سے جن لوگوں کے نام لکھے گئے، کچھ لوگوں کے نام میں بھول گیا، تو جن کے نام لکھے گئے ان کا یہ ٹوٹل بنتا ہے 1,40,200، لیکن جو رقم بھی میرے پاس آتی رہی میں نے اس کو سیپریٹ الگ ہی رکھا، اس کو میں نے الگ رکھا، لہذا یہ رقم کل بنی کتنا ہے 1,000 رکھیے اس کو۔ وہ ٹوٹل رقم بنی جو میرے پاس آئی میں نے اس کو الگ رکھا، یہ رقم ہوئی 1,55,700، یعنی نام جن کے ہیں موجود لسٹ میں وہ ہوا 1,40,200، اور جن کچھ نام رہ گئے لیکن وہ رقم ٹوٹل ہوئی 1,55,700 روپے۔ ابھی 1,000 اور آئے، یعنی یہ 56,000 ہو گئے، 56,000 1,56,700 روپے۔ الحمدللہ اس میں سے 1,00,000 روپے کل ہم نے ٹرانسفر کر دیے ہیں، باقی انشاءاللہ آج کرا دیں گے۔ میں نے یہ آپ سے اپیل کی تھی کہ جو حضرات نفلی قربانی کرتے ہیں، جو حضرات نفلی قربانی کرتے ہیں اپنے والدین کے ایصال ثواب کے لیے، مرحومین کے لیے اور بزرگان دین کے نام سے، وہ حضرات مرحومین کے نام سے قربانی نہ کر کے، اولیاء کرام کے نام سے قربانی نہ کر کے، نفلی قربانی نہ کر کے غازہ کے مظلومین کی مدد کریں، یہ زیادہ باعث ثواب ہوگا اور فائدے مند ہوگا۔ لیکن میں جن جن لوگوں کے چہروں کو جانتا ہوں جو نفلی قربانی کرتے ہیں، ابھی ان میں سے کسی کا آیا نہیں ہے۔ یعنی ہماری قوم نے، ہماری ملت نے ایک جبلت اپنا لی ہے کہ ہم جو کرتے ہیں وہی کریں گے، یہ غلط ہے۔ جو نصیحت کی جائے اس نصیحت پر عمل کرنا چاہیے۔ درود پاک پڑھنے صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اور میں نے نفلی قربانی کے لیے کہا ہے، آپ ہرگز کوئی میری بات کا غلط مطلب نہ نکالے کہ مولانا امجد علی نے یہ کہا کہ آپ قربانی نہ کر کے غازہ کے مظلومین کی مدد کریں۔ میں نے واجب قربانی کو چھوڑنے کے لیے نہیں کہا۔ واجب قربانی اگر آپ پر ہے، آپ پر قربانی واجب ہے تو آپ کو ہر حال میں کرنا ہے۔ بکرا لانے کی صلاحیت نہیں ہے، استطاعت نہیں ہے تو آپ بڑے میں حصہ لیں لیکن قربانی کریں۔ فی الوقت آپ کے پاس نقد نہیں ہے تو قرض لے کر قربانی کریں لیکن قربانی کریں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میری بات کا غلط مطلب کوئی نہ نکالے۔ میری بات میں تقریر اسی لیے اب ٹیپ کرتا ہوں اور انشاءاللہ میں ساری تقریریں آہستہ آہستہ یوٹیوب پر بھی ڈلواؤں گا۔ اسی طریقے سے ایک اور اہم بات، توجہ، بڑی توجہ کے ساتھ، ہم نے یہ بھی دیکھا ہماری ملت میں ایسے بھی لوگ ہیں کہ جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوتے ہیں، ہزاروں نہیں لاکھوں روپیہ ان پر قرض ہوتا ہے۔ کتنا ہے؟ 10,000۔ ماشاء اللہ، یہ غازہ کے لیے نا، جزاک اللہ تعالی خیر الجزا۔ سمیع اللہ صاحب پیٹی والے نے 10,000 روپے غازہ کے مظلومین کی مدد کے لیے دیے، تو لاکھوں کے مقروض ہوتے ہیں، وہ ہو گئے، بیاہ شادی کیا یا گھر بنایا یا اور کوئی صورت پیش آئی، مقروض ہو گئے اور قرض خواہ تنگ کر رہے ہیں ان کو۔ لیکن جب آیا موقع قربانی کا تو اب گھر میں کوئی بڈھا ہے یا کوئی شخص کہ نہیں بکرا تو لانا ہی ہے، یعنی ان پر قربانی واجب نہیں ہے، وہ لاکھوں کے مقروض ہیں پھر بھی نہیں بکرا لانا ہے۔ اب ایسے لوگ مزید وہ 10 سے کہاں بکرا آتا، 20, 25, 50,000 روپے اور قرض لیں گے اور پھر دکھانے کے لیے بکرا لائیں گے، بکرا لائے۔ تو ایسے لوگ شیطان ہیں، شیطان کے چیلے ہیں، سراسر وہ شیطان کی پیروی کر رہے ہیں۔ جب وہ مقروض ہیں تو پہلا حق قرض داروں کا ہے، قرض خواہوں کا ہے کہ وہ قرض ادا کریں۔ ہمارا رب کریم ہے، ہمارے رب نے ہم پر کرم فرمایا ہے، ہم پر ایسا کوئی حکم اس نے لاگو ہی نہیں کیا جو ہمارے بس میں نہ ہو اور ہمارے بس سے باہر ہو۔
وہ خود ارشاد فرماتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی بندے پر طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، اللہ نے قربانی اسی بندے پر واجب کی ہے جس کے اندر استطاعت ہو۔ لہذا اس طرح کے لوگوں کا بکرا لانا، قربانی کرنا، ان کی قربانی مقبول نہیں، مردود ہوگی، اس لیے کہ ایسے لوگ سراسر دکھاوا کر رہے ہیں، لاکھوں کا بوجھ پھر اور بوجھ بڑھا رہے ہیں۔ تو لہذا ایسی قربانی سے مکمل طور پر پرہیز کریں۔ اللہ نے آپ کو جس حال میں رکھا ہے، اگر آپ تنگ دست ہو گئے ہیں تو اس میں صبر کریں، قناعت کریں اور اللہ سے امید رکھیں، لو لگائیں، دعا کریں کہ اللہ جب آپ کو استطاعت دے اور آپ کی یہ پریشانی دور کر دے تو پھر آپ قربانی کریں۔ اسی طرح سے ایک چیز اور، یہ بھی بڑی اہم ہے، کچھ ایسے بھی ہماری ملت میں ساہوکار سیٹھ لوگ ہوتے ہیں، بڑے بڑے لوگ ہیں، سماج میں ان کا بڑا نام ہے کہ کروڑ پتی ہیں، لیکن وہ اپنے مزدوروں کا، اپنے ورکروں کا، اپنے نوکروں کا لاکھوں لاکھ دبا کر رکھتے ہیں۔ کام کرا لیا، کوئی بہت بڑا کنٹریکٹر ہے، ٹھیکیدار ہے، کام کرایا اس نے، اب اس کے پاس جتنے بھی کام کرنے والے ہیں، کڑیا ہے، بیگاری ہے، مستری ہے، کارپینٹر ہے، فلاں 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 متعدد لوگ، اور ان سب کا کسی کا 50,000، کسی کا 1 لاکھ، کسی کا 2 لاکھ، کسی کا 3 لاکھ دبائے بیٹھا ہے اور پیسہ نہیں دے رہا ہے، اور سماج میں وہ کروڑ پتی بہت بڑے آدمی ہیں، اور وہ 10-20 بکرے لا کر جو ہے کھڑے کر دیے اس نے، اس سیٹھ نے، اس کروڑ پتی نے 10 بکرے لایا، 20 بکرے لایا، ٹرک بھر کے لے آیا، اور 10 20 50 لوگوں کا جو ہے دبا کے بیٹھا ہوا ہے، تو وہ 10 بکرے 20 بکرے یا ٹرک بھر کر لا کر قربانی کرے گا، مردود ہوگی، مردود ہوگی، مردود ہوگی۔ اور اگر وہ ان سارے اپنے نوکروں کو، اپنے کام کرنے والوں کا دل خوش کرے گا، اس لیے کہ وہ امید لگائے بیٹھے ہیں کہ ہمارا سیٹھ ہمارا پیسہ دے دے گا تو ہم بھی بکرا لے آئیں گے، ہمارے بچے بھی خوش ہو جائیں گے، وہ بھی امید آس لگائے بیٹھا ہے، لیکن وہ کہتا نہیں ابھی نہیں، عید کے بعد لینا، چلو نہیں ابھی نہیں، پیسہ نہیں ہے ابھی، عید کے بعد لینا۔ تو ان سب کو ترخا دیا عید کے بعد، اور خود لایا 50 بکرے، مردود ہے وہ قربانی کرنے والا بھی اور اس کی قربانی بھی۔ دل بدستاور کے حج اکبرس، اگر وہ ایک ہی بکرے کی قربانی کرتا اور ان 10 اپنے خدام کو، ان 10 نوکروں کو، اپنے پاس ان سارے کام کرنے والوں کا دل جیت لیتا، ان کو عید پر خوش کر دیتا، ان کو پیسہ دے دیتا جو ان کا حق تھا، جو ان کا فرض تھا، جو واجب تھا، اس پر لازم تھا دینا، اگر وہ دے دیتا تو اس کی اپنی قربانی بھی قبول ہوتی اور ان سب کے صدقے میں اس کو حج اکبر کا ثواب ملتا۔ دل بدستاور کے حج اکبرس، لوگوں کے دلوں کو جیت لو کہ یہ حج اکبر ہے۔ ایسا بھی ہماری سماج کے اندر ہے، لہذا میں ان ایسے لوگوں کو تنبیہ کرتا ہوں جو ایسا کرتے ہوں وہ بچیں اس عمل سے، یہ تو پھر بیکار ہے۔ اجتماعی قربانی میں حصہ لینے کے لیے میرے پاس رسید بک آ چکی ہے، دارالعلوم محبوب سبحانی اس کا انتظام کرتا ہے، اور پورا بھروسہ ہے کہ آپ جو بڑے کی اس میں قربانی میں حصہ لیں گے، آپ کی قربانی یہ اڑیسہ میں ادا کی جائے گی، فی حصہ 1500 روپے ہے۔ ناخن وغیرہ تراشنے کا حکم یہ مستحب ہے کہ جب چاند دکھ جائے ذی الحجہ کا تو ناخن نہ تراشے جائیں، بال نہ بنوائے جائیں، حجامت نہ بنوائی جائے، لیکن اگر کسی شخص کے بال ناخن بہت لمبے ہو گئے ہوں، بڑے ہو گئے ہوں، اور یا بغل کے بال اور دوسری جگہوں کے بال، منہ زیر ناف وغیرہ اگر 1 مہینے سے زیادہ اگر ہو گیا ہو تو ایسے لوگ تراش سکتے ہیں اور اپنے جسم کی صفائی کر سکتے ہیں، اس لیے کہ یہ عمل مستحب ہے، اور 1 مہینے سے زیادہ جسم کی صفائی نہ کرنا وہ غلط ہے، اس کے اندر 1 مہینے پر واجب ہے۔ جماعت کے وقت کا کیا پروگرام؟ 6:30 ہاں 6 بجے طلوع آفتاب شروع ہوتا ہے،
اور 20 منٹ طلوع آفتاب کا وقت مانا گیا ہے، تو پہلی جماعت انشاءاللہ سنی نوری مسجد میں 6:30 بجے ادا کی جائے گی انشاءاللہ تعالی. دوسری جماعت اس کے بعد جب مسجد خالی ہو جائے گی تو ادا کی جائے گی. قربانی کے لیے الحمدللہ میں تو اس بار تھوڑا سا نہیں قربانی کے لیے جاؤں گا، یہیں رہوں گا موجود، اور ہمارے اور اسٹاف کے لوگ رہیں گے. دارالعلوم سے بھی طلبہ آتے ہیں بہت سارے، غوثیہ سے بھی طلبہ آتے ہیں، ہمارے بہت سارے بچے رہیں گے یہاں محلے میں. تو آپ اپنی قربانی جلد بازی میں کسی بھی بد مذہب، بد عقیدہ، کسی بھی وہابی، دیوبندی، تبلیغی، چکڑالوی، غیر مقلد ہرگز کسی سے نہ کرائیں. یاد رکھیں، ورنہ آپ کی وہ قربانی بالکل ضائع ہوگی. یعنی وہ بکرا نہ رہے گا بلکہ کیا ہو جائے گا بھئی، مردار ہو جائے گی. اگر آپ نے اپنی قربانی کسی بھی بد مذہب سے کرائی تو وہ مردار ہو جائے گی، اور مردار ہو گئی تو پھر کتا اور بکرا برابر ہے. بات سمجھ میں آئی؟ لہذا اس چیز کا خاص خیال رکھیں. کھال آپ یہاں بھیجتے ہیں، کھال کی کوئی حیثیت نہیں رہی ہے. 15 روپے مشکل سے جاتی، اٹھوانا مشکل ہو جاتا ہے، سمجھے آپ. اس کے لیے بھی پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں ذمہ داروں کو. تو ذمہ داروں نے یہ کہا ہے کہ آپ قربانی کے ساتھ ساتھ، کھال کے ساتھ ساتھ آپ 200 روپے بھی بھیجیں. آپ کے اس تعاون سے کچھ کام چل جاتا ہے، اور یہ کام جو بھی چلتا ہے مسجد و مدرسے کا، یہ کام جو یہ مسجد اور یہ اخراجات، یہ سب آپ ہی کے تعاون سے چلتے ہیں. ایک چیز میں اور آپ سے کہنا چاہوں گا، میں کبھی کبھی دیکھتا ہوں کہ جمعہ کا جو تعاون ہوتا ہے، یہ غلہ، یہ جھولی کا 14,000 کبھی 15,000 بھی ہو جاتا ہے، لیکن کبھی ایک جھٹکے میں 12,000، گزشتہ ہفتے 12,000 آ گیا. یہ ایک جھٹکے میں اتنا نیچے آ جانا مجھے سمجھ میں نہیں آتا، کیوں اتنا گندے سی نیچے آ جاتا ہے، شیئر بازار کی طرح.